ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ اسرائیل اور فلسطین کے حالات پر نامور صحافی رویش کمار نے ایک چھوٹا سا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ متاثر کون ہیں، ظالم کون ہیں، دہشت گرد کون ہیں۔ واضح ہے کہ اس وقت دنیا کے طاقتور ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے میں رویش کمار نے بعض چبھتے ہوئے سوال کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 15 اکتوبر کو تلنگانہ بھون میں پارٹی امیدواروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے BRS امیدواروں کو BJP فارم حوالے کریں گے۔ BRS پارٹی کے منشور کو جاری کریں گے۔ اس موقع پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کچھ تجاویز پیش کریں گے اور انتخابات میں عمل کرنے کے اصول و ضوابط کی وضاحت کریں گے۔ اجلاس میں امیدواروں کو کچھ ہدایت بھی دیں گے۔ اس کے بعد BRS صدر پارٹی کا منشور بھی جاری کریں گے۔ اسی دن KCR شام 4 بجے حسن آباد اسمبلی حلقے میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ BRS کے سربراہ 16 اکتوبر کو جنگاؤں اور بھونگیر اسمبلی حلقوں میں جلسے عام میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 17 اکتوبر کو سدی پیٹ اور سرسلہ میں منعقد جلسے عام میں شرکت کریں گے۔ 18 اکتوبر کو اسی دن دوپہر 2 بجے جڑچلہ حلقے میں اور شام 4 بجے میڈچل حلقے میں جلسوں میں شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ 9 نومبر کو نامزدگی داخل کریں گے۔ BRS چیف 9 نومبر کو 2 اسمبلی حلقوں گدویل اور کاماریڈی میں پرچے نامزدگی داخل کریں گے۔ نامزدگی داخل کرنے سے پہلے KCR سدی پیٹ حلقے میں کونایا پلی وینکٹیشور سوامی مندر جائیں گے اور خصوصی پوجا کریں گے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ گدویل میں اپنا پہلا نامزدگی داخل کریں گے۔ BRS چیف دوپہر 2 بجے کاماریڈی میں دوسرا پرچے نامزدگی داخل کریں گے۔ نامزدگی کے بعد KCR دوپہر 3 بجے کاماریڈی جلسے عام میں شرکت کریں گے۔ فالکن، جسے اردو میں شاہین کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کے تیز ترین پرندوں میں سے ایک ہے جو غوطہ لگاتے وقت 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ واحد پرندہ ہے جو اپنے چوزوں کو آسمان کی بلندی سے زمین پر پھینکتا ہے اور آخری وقت میں جب زمین کو چھونے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے بچاتا ہے۔ یہ چوزوں کو نہ صرف تیز اڑنا سکھاتا ہے بلکہ تمام حالات کو برقرار رکھنے اور بہادر بن جاتا ہے۔ اسی طرح شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن طلباء کو تعلیمی میدان میں ڈھال کر اپنا نام روشن کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کو تعلیم کے معیار میں ایک علمبردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خاص طور پر طبی تعلیم کو ملک بھر میں عام کرنے کی کوشش کی۔ سال 1989 میں 12 طلباء کے ساتھ ایک کلاس ٹیچر اور بغیر کسی کرسی کے ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہونے والی تعلیمی مہم اب کل 16,000 طلباء جو کہ 23 ریاستوں اور تمام GCC ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان کی 14 مختلف ریاستوں میں پھیل کر شاہین ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے مسلمانوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو شروع کیا تھا۔ اسی طرح کے ایک مشن کو لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر اس وقت سعودی عرب میں مختلف ریاستوں سے اپنے رفقا کی ایک کہکشاں کے ساتھ اور مملکت کے مختلف صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ جدہ میں اردو لیگز کے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے معروف ماہر تعلیم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ نئے ماحول کو سمجھنا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا NRI طلباء کے خلفشار کا باعث بنتا ہے۔ ایک مشہور ماہر تعلیم اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر نے مشاہدہ کیا کہ NRI والدین اپنے بچوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے اکثر غیر ارادی طور پر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے ان کے تعلیم پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عیش و عشرت کی زندگی کی فراہمی اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے سے بچوں میں مختلف منفی رویوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن بچوں کی پرورش والدین کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے اپنی پوری تعلیم بیرون ملک میں حاصل کی، انہیں والدین کے بغیر گھر کے ماحول کو جذب کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ عبدالقدیر نے کہا کہ دادا دادی سمیت رشتہ دار صرف ان بچوں سے ہی پیار کر سکتے ہیں جن کے والدین بیرون ملک میں رہتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی غلط بات نظر آتی ہے تو وہ انہیں متنبہ اور خبردار نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں خبردار کیا گیا تو تعلقات کشیدہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔
نوجوانوں میں دیر تک سونے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر انہوں نے کہا کہ زیادہ تر طلبہ آدھی رات 2 یا 3 بجے کے بعد سوتے ہیں اور وہ خود کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج میں NRI اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، جہاں صحیح ماحول میں تعلیم کے معیار کی ضرورت ہے، نہ کہ شاہانہ اور اسراف شادیوں کی۔ شاہین گروپ کے چیئرمین نے کہا کہ ان کا گروپ حیدرآباد میں 6 ادارے چلا رہا ہے، جس میں معین آباد میں لڑکوں کا رہائشی اسکول بھی شامل ہے۔ نظام آباد کے علاوہ عادل آباد اور کڑپا میں بھی اسکول قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ شاہین گروپ تلنگانہ میں طالبات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حیدرآباد میں لڑکیوں کے رہائشی کیمپس کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی خطے سے تعلق رکھنے والے متعدد والدین کو ہاسٹل کی سہولیات کی کمی کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وطن واپس حیدرآباد بھیجنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ لڑکیوں کے رہائشی کیمپس کے قیام سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیدرآباد کے ایبٹس پولیس اسٹیشن کے علاقے میں 7 کلو سونا ضبط کیا گیا۔ حیدرآباد سینٹرل زون DCP وینکٹیشورلو نے یہ بات بتائی۔ انتخابی ضابط اخلاق کے نفاذ کے تناظر شہر میں پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ نظام کالج گیٹ نمبر 1 بشیر باغ میں MG الیکٹرک کار کو چیک کیا گیا۔ گاڑی سے 7 کلو سونے کے بسکٹس اور 295 کلو چاندی برآمد ہوئی۔ کیپس گولڈ پرائیویٹ لمیٹڈ سکندرآباد RP روڈ پر واقع ہے۔ وہ بغیر کسی سیکورٹی کے سونا اور چاندی منتقل کر رہے تھے۔ پولیس نے سارا سونا چاندی ضبط کر لیا۔ ان سے متعلق بل موجود ہے یا نہیں، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ مزید تحقیقات کے لیے یہ سونا چاندی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنٹا کمشنریٹ کے حدود میں پولیس کی جانب سے کئی مقامات پر ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ تلاشی مہم کے دوران لاکھوں روپے ضبط کر لیے گئے جو منتقل کیے جا رہے تھے۔ یہ غیر محسوب رقم بتائی گئی ہے۔ بہار کے مظفر پور کی پھوکلی پولیس اسٹیشن سے وابستہ 3 جوانوں نے انسانیت کو شرما دینے والا کام کیا ہے۔ پولیس جوانوں نے حاجی پور مظفر پور قومی شاہراہ 22 پر حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کو اٹھا کر کینال میں پھینک دیا۔ پھر کسی نے پولیس والوں کی اس گھناؤنی حرکت کی ویڈیو بنا ڈالی۔ بہار کے بڑے شہروں میں سے ایک مظفر پور کا یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ بہار پولیس کے غیر انسانی چہرے کو بے نقاب کرنے والا یہ ویڈیو ظاہر کرتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ صرف یونیفارم پہننے سے کوئی ذمہ دار نہیں بن جاتا۔ پولیس جوانوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ صرف ان کا فرض ہے بلکہ وہ اپنے پورے محکمے کو رسوا کر رہے ہیں۔ سڑک حادثے کے بعد اس شخص کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے ان پولیس والوں نے اسے گھسیٹ کر کینال میں پھینک دیا تاکہ انہیں کوئی اقدام نہ کرنا پڑے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو فالکی اوپی علاقے کے دھودنی نہر کے پل کی ہے، جہاں وردی میں ملبوس لوگ حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کو اٹھا کر پل سے نیچے پھینکتے نظر آتے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والا شخص بری طرح زخمی دکھائی دے رہا ہے۔ پولیس والوں کو زخمی شخص کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ مر بھی جاتا تو اس کی شناخت ہونی چاہیے تھی، پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنی ڈیوٹی نہ نبھا کر پولیس والوں نے خاکی وردی اور اپنے پورے محکمے کو بدنام کیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ انچارج نے موقع پر پہنچ کر نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ مظفر پور کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس راکیش کمار نے 3 پولیس جوانوں کے خلاف کارروائی کی۔ ویڈیو کی جانچ کی گئی اور اسے اصلی پایا گیا۔ یہ واقعہ افسوسناک ہے کہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا اور پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہی۔ کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا اور ہوم گارڈ کے 2 جوانوں کو برطرف کر دیا گیا۔
ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے لیے الیکشن نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے بعد بعض چیلنجز کی جانب سے اوپینین پول جاری کیا گیا ہے۔ اے بی پی سی ووٹرز اوپینین پول کے مطابق تلنگانہ میں حکمران جماعت BRS کو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ سی ووٹرز کی جانب سے کانگریس کو زائد نشستیں حاصل ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ سروے کے مطابق 119 اسمبلی حلقوں میں سے کانگریس پارٹی کو 48 تا 60 نشستوں پر کامیابی کی امید ہے۔ BRS کو 43 سے 55 سیٹیں حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ BJP کو 5 سے 11 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق ووٹ شیئر کے معاملے میں کانگریس کو 38.8%، BRS کو 37.5% ملنے کی امید ہے، جبکہ BJP کو 16.3% ووٹ ملنے کا امکان ہے۔ اسی دوران BRS پارٹی نے اس سروے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جھوٹا سروے ہے۔ اتر پردیش میں پولیس حراست میں مارے جانے والے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے دونوں بیٹوں کو آج جونائل ہوم سے رہا کر دیا گیا ہے۔ امیش پال قتل کیس کے بعد پولیس نے عتیق احمد کے دونوں بیٹوں کو جونائل ہوم میں داخل کرایا تھا۔ اس وقت عتیق کی اہلیہ شائستہ کی جانب سے CJM کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں پولیس سے بچوں کو لانے کی درخواست کی گئی تھی، جس پر CJM کورٹ نے دھومن گنج پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ امیش پال قتل کیس کے بعد عتیق کا پورا خاندان فرار ہو گیا تھا۔ دونوں بچے چکیا میں لاوارث پائے گئے، اس لیے ان کی حفاظت کے پیش نظر عتیق کے دونوں بیٹوں کو چلڈرن ہوم میں داخل کرایا گیا۔ امیش پال قتل کیس کے بعد عتیق کے دونوں بیٹے راجھو پور کے ایک چلڈرن ہوم میں رہ رہے تھے، جن میں سے عتیق کا ایک بڑا بیٹا احجام 4 اکتوبر کو بالغ ہوا ہے، جبکہ دوسرا بیٹا ابان ابھی نابالغ ہے۔ آج دونوں بیٹوں کو چلڈرن ہوم سے نکال کر عتیق کی بہن شاہین پروین کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس دونوں لڑکوں کو بحفاظت پروین کے گھر لے گئی ہے۔ عتیق کے 2 بیٹوں کی حفاظت کے لیے حکومت نے انہیں سیکیورٹی بھی فراہم کی ہے۔ عتیق احمد کی بہن شاہین نے عتیق کے بیٹوں کے لیے درخواست دی تھی، ان کے خلاف بھی ہفتہ وصول کرنے کا مقدمہ درج ہے اور ان کے شوہر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ امیش پال قتل کیس میں احجام احمد کا نام بھی آیا تھا۔ اس بات کا اعتراف عتیق کے وکیل خان سولت حنیف نے خود اپنے بیان میں کیا تھا۔ پریاگ راج پولیس نے کیس ڈائری میں احجام کا نام بھی شامل کیا تھا۔ فلسطین کی بنیاد پسند گروپ حماس کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ حماس اسرائیل کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے اور غزہ میں قید درجنوں یرغمالیوں کو اسرائیل اور بیرون ملک قید فلسطینیوں کی رہائی کے لیے استعمال کرے گی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس سے بات کرتے ہوئے بیروت میں گروپ کی جلا وطن رکن علی بارکہ نے کہا کہ حماس کے پاس راکٹوں کا ذخیرہ ہے جو طویل عرصے تک چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جنگ کے لیے اور تمام حالات سے نمٹنے کے لیے اچھی طرح سے تیاری کی ہے، حتیٰ کہ طویل جنگ کے منظر نامے سے بھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس اسرائیلی جیلوں میں قید لوگوں اور یہاں تک کہ کچھ فلسطینیوں کی رہائی کے لیے یرغمالیوں کا استعمال کرے گی۔ ان کے تبصرے ایسے وقت سامنے آئے جب غزہ میں حماس کے زیر حراست 100 سے زائد افراد کی قسمت کے بارے میں خدشات بڑھ گئے۔ پیر کو حماس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے رہائشیوں کو پیشگی انتباہ کے بغیر غزہ کی پٹی میں فضائی حملے کیے تو وہ اپنے یرغمالیوں کو سزائے موت دینا شروع کر دے گا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے آج غزہ کے مکمل محاصرے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے اقدامات سے برقی کاٹ دی جائے گی اور یہاں کھانا اور ایندھن داخل ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسی دوران غزہ پٹی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1300 ہو گئی ہے، جبکہ 1,23,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 800 ہو گئی ہے، جبکہ 2,200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہفتے کے دن سے غزہ پٹی پر ہوئے اسرائیلی میزائلوں کے حملوں کے نتیجے میں
511 افراد ہلاک اور 2750 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 9 شہری اسرائیل میں مارے گئے ہیں۔ ایک بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ مستقبل رابطے میں ہے۔ انگلینڈ کے میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ اس کے 10 سے زیادہ شہریوں کے متعلق خدشہ ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد ہلاک ہو گئے ہیں یا لاپتہ ہیں۔ کم از کم 10 نیپالی باشندے بھی فلسطین کے ملنٹ گروپ حماس کے حملے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حملوں میں 4 نیپالی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہندوستان کو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کی 75 سالہ پالیسی کے تحت ہندوستان نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ ہندوستان نے ابتدا سے فلسطینی کاز کی تائید کی ہے، یہاں تک کہ ہندوستان نے ایک پوسٹل سٹیمپ کی بھی فلسطین سے اظہار یگانگت کے طور پر جاری کیا تھا، لیکن آج اچانک فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا کہ سال 2008 سے اب تک تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینیوں کو مار دیا گیا ہے، جن میں سے 33,000 بچے شامل ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ان اعداد و شمار کی بنا پر بتایا جائے کہ دہشت گرد کون ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں ظلم اور تشدد کرنے والا اسرائیل ہے، جبکہ فلسطینی مظلوم ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے آج دارالسلام میں پریس کانفرنس کے دوران فلسطین اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال سے متعلق صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے یہ بات بتائی۔ نہیں، آپ چناؤ کا اس کو مدعا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ بھی ہنس رہے ہیں تو نہیں، اب آپ چناؤ کا مدعا بنا رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے حافظے کو، میموری کو تازہ کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ بی جے پی کے ایک بہت بڑے نیتا جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، جو اس دیش کے پردھان منتری تھے، جن کا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، ان کے بھاشن کو سن لیجیے آپ۔ انہوں نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اربوں کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میں ہم نے ایک پوسٹ اسٹیمپ نکالا تھا، سولیڈیرٹی وتھ پیلسٹائن، وہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ ہماری شروع سے پالیسی فلسطینیوں کی تائید میں رہی ہے۔ اس میں شفٹ آیا جب کانگریس کی سرکار تھی، اس میں ایک شفٹ آیا۔ تو یہ ایک، اور پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اوسلو ایگریمنٹ ہوا، اور اوسلو ایگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ویسٹ بینک اور غازہ میں انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین کنٹری بنایا جائے گا۔ 5 سال جا کے 30 سال ہو گئے، تو اس کی ذمہ داری اوسلو ایگریمنٹ کی سب پر تھی، یو ایس اے پہ تھی، یو کے پر تھی، یورپین نیشنز پر تھی۔ تو 5 سال جا کے 30 سال ہو گئے آج آپ، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللیگل سیٹلمنٹس بنائے جا رہے ہیں وہاں پر اوسلو ایکارڈ کے خلاف، جنین ریفیوجی کیمپ میں جا کر آپ ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ آپ کو دنیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غازہ کی جو سٹرپ ہے، آپ نے تو 16 سال سے بلاکیٹ کر کے رکھا اسرائیل نے وہاں پر، اس کو 16 ایئر سے بلاکیٹ ہے، اوپن ایئر پریزن ہے۔ وہ کیا ہے بتائیے اب آپ اس کا۔ ایک اس کا راستہ تھا دارالبلخ میں، پیریمیٹر لگا دیا، 2005 میں راستہ بند کر دیا آپ نے۔ اسرائیل نے غازہ ایئرپورٹ کو 2001 میں برباد کر دیا۔ کریم ابو سالم ایک علاقہ ہے، آپ نے 2008 میں اسرائیل نے بند کر دیا۔ ہاں، پھر آپ کا غازہ سٹی کا 2010 میں آپ نے اس کو بند کر دیا۔ بیت حنون میں صرف انہی لوگوں کو کراس کرنے دیا جاتا ہے جس کے پاس اسرائیلی کا ایشوڈ پرمٹس ہے۔ رافہ جو ایجپٹ میں آتا ہے راستہ، اس میں اسپوریڈیکلی کبھی بھی کھول دیا جاتا ہے۔
बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है, अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इजरायली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पर हमला करते हुए फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास ने तारीखी गलती की है। उन्होंने हालत जंग के दौरान मुल्क के अवाम से मंगल के दिन खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन जंग का खात्मा हम करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि हमने जंग की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में जंग ज़रूरी है। उनका कहना था कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन इसे ख़त्म इसराइल करेगा। उन्होंने कहा कि इस बात का अदा किया है कि इसराइल पर हमला हमास की तारीखी गलती है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास भी एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक साथ मुत्तहिद होकर उन्हें शिकस्त दे। अमेरिका की तायद पर उन्होंने सदर अमेरिका जो बाइडन से इज़हार तशक्कुर किया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।